الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وكل من والاه إلى يوم الدين. پندرہ اگست 2021 5 محرم الحرام سن 1443 یہ ایک تاریخ ساز دن بن گیا. جب افغانستان کی سرزمین پر ایک بار پھر یہ تاریخ رقم ہوئی کہ ایک نہتی غریب ترین قوم نے، جس کے پاس نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی نہ وسائل نہ دولت نہ ہتھیار اور نہ تعداد، اس نے پوری دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط فوجوں کو شکست دی اور بالآخر کابل کے صدارتی محل میں وہ داخل ہوئے اور ان کے داخلے کا جو انداز ساری دنیا نے دیکھا، اس میں کہیں بھی کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ، کوئی بڑے بول نہیں نظر آئے. نظر آیا تو یہ کہ وہ نوجوان کابل کی سرزمین کو چوم رہے ہیں اور اپنے اس مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ہر طرح کی بے سر و سامانی کے باوجود ان کے عزم و حوصلے کو قبول کرتے ہوئے اور اس کی لاج رکھتے ہوئے ایک بار پھر یہ بات پوری دنیا کو دکھا دی کہ فتح و غلبے کا تعلق صرف اسباب و وسائل سے اور ہتھیاروں سے اور تعداد سے نہیں ہے، بلکہ قومی ارادے سے ہے، قربانی دینے کے لیے تیار رہنے سے ہے. جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا. مبارک ہو امارت اسلامی افغانستان کے قائدین کو. آپ کا دور بیٹھا ہوا یہ ایک ہندی مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہے، آپ کی جرأت اور حوصلے کو سلام کرتا ہے، آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہے. یہ منظر پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ نے اس پوری مہم میں کہیں پر کوئی تشدد نہیں کیا. جس نے آپ کی مزاحمت نہیں کی اس کو آپ نے گلے لگا لیا. آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. کوئی معاہدہ کر کے اگر کسی نے علاقہ چھوڑنا چاہا تو آپ نے اس کو جانے دیا. پورے ملک میں خواتین سے بدسلوکی کا ایک واقعہ بھی اس دوران رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ اس طرح کے جھوٹے الزامات آپ پر بہت لگتے رہے ہیں. مذہبی حوالے سے بھی کوئی زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی گئی اور اگلے ہی دن یعنی آج کے دن بازار بھی کھل گئے. بچیاں اسکول جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کسی قسم کا فرقہ وارانہ یا مسلکی کوئی تشدد، کوئی اختلاف نہیں ہوا.
میں افغانستان کے علماء کو بھی اور سنی مسلمانوں کی قیادت کو بھی اور شیعہ بھائیوں کی قیادت کو بھی، شمالی افغانستان اور ہزارہ کے زعماء اور قائدین کو بھی سلام محبت بھیجتا ہوں۔ آپ نے کنٹرول ہاتھ میں لیتے ہی خواتین کے تعلیمی ادارے بھی کھولنے کا اعلان کر دیا، سرکاری دفاتر بھی کھل گئے۔ اب آپ کو ایک موقع ملا ہے برسوں کی قربانیوں کے بعد، اور پوری ملت اسلامیہ کی نہ جانے کن کن ہستیوں نے کہاں کہاں دعائیں مانگی ہوں گی، آپ کو ایک موقع ملا ہے۔ آپ کا یہ بھائی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بصیرت اور آپ کی ہمت اور آپ کی استقامت میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ دکھا سکیں دنیا کو کہ اسلام امن کا دین ہے، انصاف کا دین ہے۔ اس کے لانے والے پیغمبر کا لقب تھا رحمت للعالمین۔ آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے عملی طور پر اپنے ملک کا ایک شاندار نظم چلا کر یہ دکھائیں کہ اسلام پوری انسانی برادری کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، ہر پہلو سے ترقی چاہتا ہے۔ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کے بارے میں، یعنی افغانستان کے بارے میں، شاعر اسلام، شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ جو کہا تھا کہ در کشاد او کشاد آسیہ، میں امید کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ پوری ایشیا میں امن پھیلے گا، پوری ایشیا میں انصاف پھیلے گا، پوری ایشیا میں خوشحالی اور ہر پہلو سے ترقی بھی ہوگی۔ میں اس خطے کے، اس ریجن کے تمام ملکوں کے باشندوں اور یہاں کی لیڈرشپ اور رولنگ کلاس سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اب اس وقت حقیقت پسندی کا ثبوت دیں گے، اور سب مل جل کر باہمی تعاون کے ذریعے اس خطے کو پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال بنا دیں گے۔ بھارت کے ایک شہری کی حیثیت سے ان خبروں نے ہم کو بہت اچھی امید دلائی ہے کہ بھارت کے حکام بھی رابطے میں رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے بہت مثبت رویہ اختیار کیا جائے گا، اور اس کا فائدہ دونوں ملکوں کے عوام کو بلکہ پورے خطے کے عوام کو ملے گا۔ ہمارا یہ خطہ غربت اور جہالت کی زنجیروں میں آج بھی جکڑا ہوا ہے۔ اگر سب لوگ مل کر تعاون کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، اور بیرونی بڑی طاقتوں کا اعلی کار نہیں بنیں گے جو اپنے مفادات کے لیے ہمارے ملکوں کو استعمال کرنے کی ایک تاریخ رکھتے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ تعاون کا رویہ اختیار کریں گے اور بڑی طاقتوں کے اعلی کار نہیں بنیں گے تو اس کا فائدہ سب کو پہنچے گا۔ جناب ملا برادر عبدالغنی اور تمام قائدین، میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا، ان سب کو بہت بہت سلام، بہت دلی مبارکباد۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا محتاج اور طالب ہوں، اور اس بات پر آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اس استقامت نے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے حاصل ہونے والی فتح و کامرانی نے پوری دنیا کے مظلوم اور دبے کچلے طبقوں کے حوصلوں کو یقیناً بڑھایا ہے۔ آنے والے دن انشاءاللہ سب کے لیے اچھی خبریں لائیں گے۔
इसी उम्मीद पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह व बारक फ़ीकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।